آج کے دور میں بظاہر تو ہماری انگلیوں پر دنیا بھر کی معلومات موجود ہیں، لیکن آم، حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم شاید بالکل. ہم انسانی تاریخ کے سب سے بڑے فہم و ادراک کے بحران سے گزر رہے ہیں۔ ہم سوچتے تھے نا کہ جب معلومات عام ہو جائیں گی، ہر انسان کے پاس سمارٹ فون ہوگا تو غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن حقیقت میں اس کا بالکل الٹ ہوا ہے. ہاں، زیادہ معلومات نے ہمیں سمجھدار بنانے کے بجائے ہمارے رشتوں اور معاشرے کو شدید غلط فہمیوں اور بد اعتمادی کی ایک گہری دھند میں دھکیل دیا ہے۔ بالکل. ہم ہر وقت ایک دوسرے کے بارے میں حتمی آراء قائم کر رہے ہیں۔ اور وہ بھی صرف ایک تصویر یا ایک جملے یا ایک چھوٹی سی ویڈیو کی بنیاد پر. چلیں اس کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد محمد فاروق راشد کے تحریر کردہ ایک انتہائی فکر انگیز مضمون پر بات کرنا ہے، جو واقعی بہت گہرائی میں جاتا ہے اس موضوع کی. جی۔ اور یہ مضمون خاص طور پہ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ ہمارا یہ جو یک طرفہ موقف ہوتا ہے نا، یہ کس طرح حقائق کو دھندلا کر کے خطرناک غلط فہمیوں کو جنم دیتا ہے۔ یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ معلومات کی اس اندھا دھند فراوانی نے دراصل ہمارے ذہنوں کو شارٹ سرکٹ کر دیا ہے. اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیے، ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ چونکہ ہم نے ایک ٹویٹ پڑھ لیا ہے یا کسی کا ایک سٹیٹس دیکھ لیا ہے تو بس ہم پوری کہانی جان گئے ہیں. ہاں، صحیح۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ چل گیا ہے. بالکل۔ معلومات کی زیادتی نے معاملات کو سمجھنے کے بجائے انہیں مزید الجھا دیا ہے. ہر انسان کے پاس اتنی زیادہ انفارمیشن آ رہی ہے کہ روک کر، سوچ کر اور مکمل تصویر دیکھنے کا وقت ہی کسی کے پاس نہیں بچا. اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرتی تانا بانا اور جو ہمارے روزمرہ کے تعلقات ہیں نا، ان کی بنیادیں کھوکھلی ہو رہی ہیں. ہم سچائی کو سمجھنے کے بجائے صرف وہ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے پہلے سے موجود نظریات کو تقویت دیتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، اس الجھن کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں سب سے پہلے اس ہارڈ ویئر کی طرف دیکھنا ہوگا جو اس ساری معلومات کو پروسیس کر رہا ہے، یعنی ہمارے انسانی ذہن۔ سب سے اہم چیز. ہاں، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ انسانی ذہن ادھوری معلومات ملنے پر کام کیسے کرتا ہے۔ ہم اتنی جلدی نتائج اخذ کیوں کرتے ہیں؟ ہاں، یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے. مضمون میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ انسان کا ذہن ادھوری معلومات کی بنیاد پر فوراً فیصلے کرنے اور قیاس آرائیاں کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جب ہمیں کہانی کا صرف ایک رخ ملتا ہے نا، تو ہم یہ نہیں کرتے کہ یار مجھے نہیں معلوم، شاید کوئی اور وجہ ہو۔ بالکل نہیں کہتے. ہاں، اس کے بجائے ہمارا ذہن اس خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، نفسیات کے روح سے یہ ذہن کی ایک بنیادی اور ارتقائی ضرورت ہے. اچھا۔ جی، انسانی ذہن کو خلاص ہے یا نامکمل تصویر سے شدید الجھن ہوتی ہے. وہ ہر چیز میں ایک پیٹرن یا ایک ترتیب دیکھنا چاہتا ہے. صحیح۔ کیونکہ اگر نفسیات کے زاویے سے دیکھیں تو ہر چیز کا گہرائی سے تجزیہ کرنا ذہن کے لیے ایک انتہائی مشکل اور توانائی خرچ کرنے والا کام ہے. بالکل، دماغ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہاں نا، تو اس لیے ذہن نے صدیوں کے ارتقاء میں کچھ شارٹ کٹس بنا لیے ہیں. جب معلومات مکمل نہ ہوں تو وہ ان خالی جگہوں کو بھرنے کے لیے ہمارے ماضی کے تجربات، ہمارے وقتی جذبات، ہمارے خوف اور ہمارے اندر چھپے تعصبات کا سہارا لیتا ہے. واہ، یعنی وہ خود ہی کہانی بنا لیتا ہے۔ بالکل، اسے لگتا ہے کہ اس نے کہانی مکمل کر لی ہے، لیکن وہ خود ساختہ کہانی اکثر حقیقت سے کوسوں دور ہوتی ہے. اچھا، اسے سمجھنے کے لیے نا ایک بہت دلچسپ روزمرہ کی مثال لیتے ہیں۔ ہم سب نے اسمارٹ فون کے کی بورڈ میں وہ پریڈکٹیو ٹیکسٹ یا آٹو کمپلیٹ کا فیچر تو دیکھا ہوگا۔ ہاں بالکل، وہ جو خود ہی الفاظ تجویز کرتا ہے۔ بالکل وہی۔ جب ہم کوئی میسج ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ابھی ایک یا دو لفظ ہی لکھتے ہیں کہ موبائل کا کی بورڈ خود سے اگلا لفظ بتا دیتا ہے۔ ہاں، یا بسا اوقات پورا جملہ ہی مکمل کر دیتا ہے۔ اور وہ یہ ہمارے پچھلے پیغامات کی بنیاد پر کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ ہماری ہسٹری اور عادات کی بنیاد پر اندازہ لگاتا ہے کہ ہم آگے کیا کہنے والے ہیں۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ اور کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ کچھ اور ہی ٹائپ کر دیتا ہے۔ ہاں، موبائل کا آٹو کمپلیٹ فیچر ایک انتہائی غلط، بے تکا اور بعض اوقات شرمناک حد تک مزاحیہ جملہ بنا دیتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو ہمارا ذہن بھی بالکل اسی پریڈکٹیو ٹیکسٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ ہم کسی کا ایک چھوٹا سا عمل دیکھتے ہیں اور ادھوری معلومات کی بنیاد پر فوراً ایک پوری کہانی آٹو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔
واہ، یہ بہت زبردست اور گہری مثال دی ہے آپ نے۔ اگر ہم اس پریڈکٹیو ٹیکسٹ والے نظریے کو سماجی نفسیات پر لاگو کریں نا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن کا جو الگوریدم ہے وہ کن چیزوں پر ٹرین ہوا ہے؟ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ دیکھیں، جس طرح موبائل کا کی بورڈ پچھلے الفاظ سے سیکھتا ہے، اسی طرح ہمارے ذہن کا الگوریدم ہمارے ماضی کے صدمات، ہماری انسیکیورٹیز یعنی عدم تحفظ کے احساسات اور ہمارے معاشرتی رویوں سے سیکھتا ہے۔ بالکل۔ تو جب ہم کسی دوست کو محفل میں خاموش بیٹھا دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً آٹو کمپلیٹ کرتا ہے کہ یہ مجھ سے ناراض ہے یا یہ مغرور ہو گیا ہے۔ ہاں، حالانکہ حقیقت میں شاید اس کے سر میں درد ہو۔ بالکل، یا وہ کسی گھریلو پریشانی میں مبتلا ہو۔ تو ادھوری معلومات پر مبنی یہ حتمی رائے قائم کرنا دراصل ایک فکری دھوکہ ہے۔ ہم سچ کا سامنا نہیں کر رہے ہوتے، ہم صرف اپنے ذہن کے بنائے ہوئے اس آٹو کمپلیٹ وہم کو سچ مان رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ذہنی آٹو کمپلیٹ سب سے زیادہ تباہی کہاں مچاتا ہے؟ ہماری ڈیجیٹل زندگی میں۔ بلا شبہ۔ مضمون میں اس بات کو خاص طور پر اجاگر کیا گیا ہے کہ آج کے دور میں غلط فہمیوں کی سب سے بڑی اور عام فیکٹری ہمارے واٹس ایپ سٹیٹس اور سوشل میڈیا کی پوسٹ بن چکی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب ہوتا کیا ہے کہ کوئی شخص جب کوئی اداس جملہ یا کوئی طنزیہ بات یا کسی کتاب کا اقتباس اپنے سٹیٹس پر لگاتا ہے تو اسے پڑھنے والا فوراً یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ تیر اسی کی طرف پھینکا گیا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ شاید اس شخص نے کوئی فلم دیکھی ہو یا کوئی ناول پڑھا ہو جس کی لائن اسے پسند آ گئی ہو۔ بالکل، وہ بس اسے خود پر لے لیتا ہے۔ اور اس کی وجہ وہ کنفرمیشن بائس ہے جو اس وقت ہمارے ذہن پر حاوی ہوتا ہے۔ جب ہم کسی مخصوص ذہنی کیفیت میں ہوتے ہیں یا فرض کریں ہمارا کسی دوست کے ساتھ حال ہی میں کوئی ہلکا سا اختلاف ہوا ہو، ہاں، پھر تو ہر چیز پر شک ہوتا ہے۔ بالکل، ہم ہر اس چیز کو جو وہ پوسٹ کرتا ہے اپنے خلاف ایک ثبوت کے طور پر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس شخص نے شاید وہ سٹیٹس محض کسی عمومی سماجی رویے پر کرتے ہوئے لگایا ہو جس کا اس کی کانٹیکٹ لسٹ میں موجود کسی ایک فرد سے بھی تعلق نہ ہو۔ صحیح۔ لیکن چونکہ دیکھنے والے کا اپنا ذہنی پریڈکٹیو ٹیکسٹ پہلے سے ایک خاص رخ پر سیٹ ہوتا ہے تو وہ اسے اپنی ذات پر حملہ تصور کر لیتا ہے۔ یہیں سے وہ خاموش بداعتمادی جنم لیتی ہے جو رشتوں کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ بالکل تباہ کر دیتی ہے۔ ہاں، لوگ ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، صفائیاں دینا چھوڑ دیتے ہیں اور صرف فاصلے بڑھا لیتے ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک طرف تو یہ بات 100% منطقی ہے کہ ہمیں ہر چیز کو خود پر نہیں لینا چاہیے اور بلا وجہ مفروضے نہیں گھڑنے چاہیے۔ لیکن میں یہاں اس گفتگو میں تھوڑا سا مختلف زاویہ لانا چاہوں گا۔ کیا یہ بھی ایک تلخ حقیقت نہیں ہے کہ بعض اوقات، یہ شاید اکثر اوقات، لوگ واقعی واٹس ایپ سٹیٹس کو دوسروں پر بالواسطہ طنز یعنی پیسو اگریسو رویے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ یہ تو ہے۔ مطلب ہم سب نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو سامنے بیٹھ کر سیدھی بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تو وہ سٹیٹس یا سٹوریز کے پیچھے چھپ کر تیر چلاتے ہیں۔ ان کا مقصد ہی کسی خاص شخص کو نشانہ بنانا ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہوتا ہے۔ تو پھر ایک عام انسان فرق کیسے کرے؟ کیا ہم ہر طنز کو محض ایک عمومی خیال سمجھ کر نظر انداز کر دیں؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی جائز اور عملی چیلنج ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ معاشرے میں لوگ براہ راست بات کرنے کے بجائے بال واسطہ طنز کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ انسانی رویوں کی ایک کمزوری ہے جو ٹیکنالوجی کے ذریعے مزید ابھر کر سامنے آئی ہے۔ لیکن اگر ہم مصنف کے اصل پیغام اور نفسیات کے اصولوں کی طرف واپس آئے نا، تو وہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اہم بات یہ نہیں ہے کہ دوسرا شخص کیا کر رہا ہے، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ ہم اس پر کیا رد عمل دے رہے ہیں۔ اچھا، یعنی ہمارا اپنا رویہ۔ بالکل، اگر کوئی واقعی بال واسطہ طنز کر بھی رہا ہے اور ہم اس کے جال میں پھنس کر اس پر یقین کر لیتے ہیں اور جوابی کارروائی شروع کر دیتے ہیں، مثلا جوابی سٹیٹس لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم دراصل اس کے مقصد کو کامیاب بنا رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ہم ایک چھوٹی سی مبہم سی بات کو ایک مکمل اور بڑے تنازع کی شکل دے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی مسئلہ اس کا طنز نہیں ہے، بلکہ ہمارا اس طنز کو ڈی کوڈ کرنے میں اپنی توانائی ضائع کرنا ہے۔ ہم اپنے ذہن کو ایک جاسوس بنا لیتے ہیں جو ہر وقت یہ کھوجنے میں لگا رہتا ہے کہ کون ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے۔
اور سچی بات ہے یہ بہت تھکا دینے والا کام ہے۔ بالکل، یہ جذباتی طور پر انتہائی تھکا دینے والا عمل ہے۔ جب تک ہمارے پاس ٹھوس ثبوت نہ ہونا یا جب تک کوئی بات براہ راست ہم سے نہ کہی جائے، ہمیں اپنے ذہن میں خود سے کہانیاں بنانے کی زحمت ہی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا بات ہے۔ اگر ہم ہر مبہم بات کو اپنے اوپر لینا چھوڑ دیں تو وہ بالواسطہ طنز کرنے والا خود ہی تھک کر خاموش ہو جائے گا۔ اصل نقصان اس طنز سے اتنا نہیں ہوتا جتنا ہمارے اس مفروضے سے ہوتا ہے جو ہم اپنے ذہن میں قائم کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ مفروضہ ہمارے رویے کو زہریلا بنا دیتا ہے۔ بالکل۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ مطلب ہم ایک جدید ڈیجیٹل دور کے مسئلے پر بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس کی جڑوں میں اتریں تو یہ سیدھا انسانی اخلاقیات اور ہماری روایات کا مسئلہ ہے۔ 100%۔ مجھے یہ دیکھ کر شدید حیرت اور خوشی ہوتی ہے کہ ہماری صدیوں پرانی اخلاقی تعلیمات آج کے اس جدید ڈیجیٹل دور کے زہریلے پن کا کتنا بہترین اور کارآمد علاج ہے۔ بے شک۔ مضمون میں بہت خوبصورتی سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں بغیر تحقیق کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے کس قدر سختی سے روکا گیا ہے۔ بالکل منع کیا گیا ہے۔ مطلب قرآن کریم میں خاص طور پر بدگمانی یعنی کسی کے بارے میں برا گمان رکھنے سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے، کیونکہ یہ بدگمانی ہی ہے جو معاشرے میں انتشار اور فساد کا بیج بوتی ہے۔ صحیح۔ اور احادیث میں تو باقاعدہ یہ تاکید ملتی ہے کہ کسی بھی خبر کو قبول کرنے یا اسے آگے پھیلانے سے پہلے اس کی مکمل تحقیق کر لی جائے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا تو یہ اصول صرف واٹس ایپ سٹیٹس یا دو دوستوں کے جھگڑے تک محدود نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ بدگمانی سے بچنے کا یہ جو اصول 1400 سال پہلے دیا گیا، یہ دراصل آج کی ماڈرن سائیکالوجی کے کوگنیٹو بائس کا ہی علاج ہے۔ واہ، بہت گہری بات کی آپ نے۔ ہاں، مطلب یہ پوری سوسائٹی کے چلنے کا ایک بنیادی خاکہ ہے۔ یہ جو یک طرفہ زاویہ نظر ہے نا، آج یہ صرف سوشل میڈیا تک محدود نہیں رہا، یہ ہماری سیاست میں، ہمارے مذہبی رویوں میں اور ہمارے تعلیمی اور فکری حلقوں میں بھی سرایت کر چکا ہے۔ بالکل ہر جگہ یہی نظر آتا ہے۔ ہر جگہ ایک ہی رویہ نظر آتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ 100% سچ ہے اور دوسرا مکمل طور پر غلط یا بدنیتی پر مبنی۔ جو کہ بہت خطرناک سوچ ہے۔ بہت خطرناک۔ ایک باشعور معاشرہ وہ ہوتا ہے جو مکالمے کو، تحقیق کو اور باہمی احترام کو ترجیح دیتا ہے۔ جب تک ہم اس یک طرفہ اور مسلط کردہ سوچ کے بجائے ایک متوازن سوچ کو فروغ نہیں دیں گے نا، معاشرے سے یہ فکری اور جذباتی تنازعات ختم نہیں ہو سکتے۔ صحیح۔ اچھا، یہ تو ہو گئی مسئلے کی تشخیص اور اس کا پس منظر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام انسان جو روزانہ ان حالات سے گزرتا ہے وہ عملی طور پر کیا کرے؟ بالکل حل کی طرف آنا چاہیے۔ مصنف نے اس دلدل سے نکلنے اور ان غلط فہمیوں کے تدارک کے لیے 4 بہت ہی عملی اور ٹھوس اصول بیان کیے ہیں۔ چلیں ان پر باری باری تفصیلی بات کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ انسان کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہر معاملے کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ مطلب جو چیز ہمیں بظاہر جیسی نظر آ رہی ہے ضروری نہیں کہ وہی مکمل حقیقت ہو۔ ایک تصویر کا دوسرا رخ بھی ہو سکتا ہے جو ابھی ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ یہ پہلا قدم بہت بنیادی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ دراصل اپنی فکری محدودیت کا اعتراف ہے۔ یعنی یہ ماننا کہ شاید ہم غلط ہوں۔ بالکل، یہ ماننا کہ شاید مجھے پوری بات نہیں معلوم، یہ ایک طرح کی دانشورانہ عاجزی یا انٹلیکچوئل ہیوملٹی ہے۔ جب ہم کسی کی کوئی پوسٹ یا کوئی رویہ دیکھتے ہیں نا تو ہم دراصل ایک بہت بڑے برفانی تودے کا صرف وہ حصہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو پانی سے باہر ہے۔ بالکل صحیح۔ اس انسان کی زندگی، اس کی پریشانیاں، اس کا پس منظر پانی کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ اگر ہم صرف اس 10% حصے کو دیکھ کر 100% کی رائے قائم کر لیں گے تو غلطی کا امکان بہت زیادہ ہوگا۔ ظاہر ہے۔ تو یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ ذہن کے اندر گنجائش پیدا کریں کہ شاید حقیقت اس سے مختلف ہو جو نظر آ رہی ہے۔ بالکل، اور اسی سے جڑا ہے دوسرا اصول جو میرے خیال میں سب سے مشکل لیکن سب سے مؤثر ہے، یعنی رائے قائم کرنے سے پہلے وضاحت مانگنا اور مکالمہ کرنا۔ بہت اہم۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اگر کسی بات سے کوئی الجھن یا غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے تو اپنے ذہن میں کہانیاں بنانے کے بجائے براہ راست اس شخص سے پوچھ لیں۔ بالکل سادہ سا حل۔ ہاں، لیکن میں اسی دوسرے اصول پر تھوڑا سا رکنا چاہوں گا، کیونکہ یہ بات سننے اور پڑھنے میں کتنی سادہ لگتی ہے نا کہ بس جائیں اور پوچھ لیں، لیکن حقیقت میں عملی زندگی میں اس پر عمل کرنے کے لیے انسان کو اپنی انا
یعنی ایگو کو بری طرح کچلنا پڑتا ہے. بہت زیادہ. ذہن میں فوراً یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ میں کیوں اسے جا کر پوچھوں، اس نے ضرور مجھے ہی طنز کیا ہوگا. اگر میں نے پوچھا تو اسے لگے گا کہ میں کمزور پڑ گیا ہوں. بالکل یہی سوچتے ہیں ہم. مطلب براہ راست بات کرنے کے لیے ایک غیر معمولی جذباتی پختگی کی ضرورت ہوتی ہے. اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے. آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم سچائی جاننے کی تھوڑی سی زحمت اٹھانے یا اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر ایک سیدھا سا سوال پوچھنے کے بجائے اپنے مفروضوں کی اس آرام دہ دنیا میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ واقعی کیوں کرتے ہیں ہم ایسا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفروضے ہمیں ایک جھوٹی تسلی اور ایک طرح کا کنٹرول دیتے ہیں. اچھا. جی، جب ہم خود کہانی گھڑ لیتے ہیں کہ وہ انسان ہی برا ہے تو ہم خود کو مظلوم اور حق پر ثابت کر لیتے ہیں. یہ ہمارے ذہن کے لیے ایک بہت ہی آرام دہ کیفیت ہوتی ہے. بالکل، اپنی غلطی نہیں ماننی پڑتی. سچائی کا سامنا کرنا بعض اوقات تکلیف دہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے سچائی جاننے کے بعد ہمیں اپنی کسی غلطی کا اعتراف کرنا پڑے، اسی لیے ہم وضاحت مانگنے سے کتراتے ہیں. کتنی سچی بات ہے. لیکن جو لوگ یہ ہمت کر لیتے ہیں اور جا کر پوچھ لیتے ہیں کہ یار آپ کے اس جملے کا کیا مطلب تھا، وہ اکثر یہ پا کر حیران رہ جاتے ہیں کہ اگلا شخص تو بالکل کسی اور ہی دنیا کی بات کر رہا تھا. کیا بات ہے واقعی. اور یہی ہمیں تیسرے اصول کی طرف لے جاتا ہے، بردباری اور وسعت نظر پیدا کرنا. مطلب ہمیں کیسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر چیز کا فوری رد عمل دینا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. بالکل، کچھ سیکنڈز میں جواب دینا ہوتا ہے. ہاں نا. تو مصنف کہتے ہیں کہ جلد بازی میں فوری رد عمل دینے کے بجائے تھوڑا سا ٹھہر کر تحمل سے کام لینا ایک باشعور فرد کی سب سے بڑی پہچان ہے. کسی بھی واقعے یا کسی کی بات پر فوری طور پر غصے میں آ جانے کے بجائے اگر ہم کچھ دیر کا وقفہ لے لینا تو ہم بہت سی خرابیات سے بچ سکتے ہیں. نفسیاتی طور پر اس کی بہت اہمیت ہے. دیکھیں، جب ہم کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو ہمیں اشتعال دلاتی ہے تو ہمارے ذہن کا جذباتی حصہ فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے. بالکل. اور اس وقت ہماری منطقی سوچ کام نہیں کر رہی ہوتی. بلائنڈ ہو جاتے ہیں. ہاں. تو اگر ہم صرف چند گھنٹوں کا یا ایک دن کا وقفہ دے دیں تو ہمارا وہ جذباتی ابھال کم ہو جاتا ہے اور ہم معاملات کو زیادہ واضح اور ٹھنڈے دماغ سے دیکھ سکتے ہیں. صحیح. یہی وہ بردباری ہے جس کا ذکر مضمون میں کیا گیا ہے. یہ دراصل وہ وقفہ ہے جو ہم کسی عمل اور اس کے رد عمل کے درمیان پیدا کرتے ہیں. جتنا یہ وقفہ بڑا ہوگا ہمارا فیصلہ اتنا ہی پختہ اور غلط فہمیوں سے پاک ہوگا. بالکل. اور پھر چوتھا اور آخری اصول آتا ہے جو براہ راست اس سارے ڈیجیٹل مسئلے کی جڑ سے جڑا ہے، سوشل میڈیا کا ذمہ دارانہ استعمال. بہت ضروری. مصنف کا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک دو طرفہ سڑک ہے. مطلب ایک طرف تو پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ ہر تحریر کو، ہر پوسٹ کو اپنے اوپر ایک ذاتی حملہ نہ سمجھیں، لیکن دوسری طرف ان لوگوں پر بھی ایک بہت بڑی اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو یہ سٹیٹس، سٹوریز یا پوسٹ لگا رہے ہیں. بالکل، انہیں بھی تو سوچنا چاہیے نا. ہاں، انہیں بھی احتیاط برتنی چاہیے اور ایسے مبہم، گول مول اور زوم عینی الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جو کسی بھی پڑھنے والے کے دل میں بلا وجہ کی غلط فہمی، شک یا تکلیف کا باعث بنے. یہ ایک بہت اہم توازن ہے. ہم اکثر آزادی اظہار کے نام پر دوسروں کے جذبات کو نظر انداز کر دیتے ہیں. صحیح بات ہے. دیکھیں، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم کوئی ذاتی ڈائری نہیں ہے جسے صرف آپ پڑھ رہے ہیں. یہ ایک پبلک سپیس ہے. بالکل. جب آپ کوئی بات مبہم انداز میں عوامی سطح پر پیش کرتے ہیں نا، تو آپ دراصل کئی لوگوں کے ذہنوں میں انتشار پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں. اور وہ خامخواہ پریشان ہوتے ہیں. جی، اگر ہر فرد اپنی جگہ یہ احساس کر لے کہ اس کے لکھے گئے چند الفاظ کسی کی ذہنی مشقت کا باعث بن سکتے ہیں تو ہم اس ڈیجیٹل آلودگی سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں. بالکل بچ سکتے ہیں. اگر ہم ان تمام 4 اصولوں کو سمیٹیں تو اس ساری گفتگو اور مضمون کا حتمی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ سچائی تک پہنچنے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. یہ راستہ ہمیشہ تحقیق، تحمل اور انصاف کے ترازو سے ہو کر گزرتا ہے. واہ! یعنی اگر ہم واقعی اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر کے اس جلد باز جج کو ریٹائر کرنا ہوگا جو ہر وقت دوسروں پر فیصلے سنانے کے لیے تیار بیٹھا رہتا ہے. بالکل، اس جج کی اب ضرورت نہیں ہے. ہاں، جو شخص ہر بات کو سننے، اس کے ہر پہلو کو پرکھنے اور پھر کوئی رائے قائم کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے نا،
تو وہ کسی اور پر نہیں، دراصل اپنے آپ پر احسان کر رہا ہوتا ہے۔ 100% سچ ہے۔ وہ بلا وجہ کی ذہنی اذیت، بلڈ پریشر اور راتوں کی نیند اڑانے والی سوچوں سے بچ جاتا ہے۔ اور جب ایسے متوازن سوچ رکھنے والے افراد آپس میں ملتے ہیں تو معاشرے میں قدرتی طور پر ایک دوسرے پر اعتماد اور ہم آہنگی مضبوط ہوتی ہے۔ بالکل۔ اسی لیے مجھے اس مضمون کے آخر میں لکھی گئی ایک بات بہت گہری اور طاقتور لگی، جو اس پورے مسئلے کا بہترین نچوڑ ہے۔ کیا بات ہے وہ؟ مصنف کہتے ہیں کہ ادھوری بات اکثر ادھورا سچ ہوتی ہے، اور ادھورا سچ کئی بار مکمل غلط فہمی بن جاتا ہے۔ واہ، کتنا زبردست اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا جملہ ہے۔ اور واقعی یہ ادھورے سچ ہی ہیں جو ہمارے مضبوط ترین رشتوں کی بنیادیں تک ہلا دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس ساری تفصیلی گفتگو کے بعد سننے والوں کے لیے میں ایک حتمی اور گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گا، جو شاید اس گفتگو کے ختم ہونے کے بعد بھی ذہنوں میں گونجتا رہے۔ ذرا سوچئے، اگر ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں ہمارے سب سے پختہ عقائد، ہماری وہ آراء جن پر ہمیں اندھا یقین ہے، وہ سب محض ہمارے ذہن کے بنائے گئے اسی پریڈکٹیو ٹیکسٹ یا مفروضوں پر مبنی ہوں تو کیا ہوگا؟ بہت گہری بات ہے۔ کیا ہو اگر ہم اپنے ہر فوری جذباتی رد عمل کو ایک اٹل حقیقت کے بجائے محض ایک ایسا مفروضہ سمجھنا شروع کر دیں جس کی ابھی تحقیق ہونا باقی ہے؟ بالکل۔ کیا ایسا کرنے سے ہم اپنے بہت سے رشتوں کو ٹوٹنے اور بکھرنے سے نہیں بچا لیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر تلاش کرنا ہے۔